آغاز اس خبر کے ساتھ کہ معاشی بحالی کے لیے مزید مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے تو کریں گے، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، جنہوں نے مزید کہا کہ پچھلی نااہل حکومت کی وجہ سے ہمیں معاشی بحران ملا، گزشتہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہمیں بڑا معاشی چیلنج ملا۔ گزشتہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے آنے والی حکومت کے لیے جال بچھایا، مجبوراً پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں۔ گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدے کی خلاف ورزی کی، امید ہے ٹیکس کی ادائیگی میں امیر طبقہ اس مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دے گا۔ آئندہ بجٹ میں عوام پر سے ٹیکس کا بوجھ مزید کم کریں گے۔ مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں، مزید بھی اگر ہم کرنے پڑے تو کریں گے تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو سدھارا جا سکے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچکچائیں گے۔ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے اپنی بدترین معاشی پالیسیوں، ان کی جو ناقص کارکردگی رہی، اس کی بنا پر یقیناً ہمیں بہت بڑا معاشی چیلنج ملا۔ دنیا میں تیل اور پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن پچھلی حکومت نے جاتے جاتے ان کی قیمتیں کم کر کے آنے والی حکومت کے لیے ایک جال بچھایا جو کہ 100% بد نیتی پر تھا۔ ہم نے اس بجٹ میں الحمدللہ یہ فیصلہ کیا، قیمتیں ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی، دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے 7 کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے ریلیف مہیا کیا، جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو ہم ٹیکس لگائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اس موقع کے اوپر وہ قوم کا ساتھ دیں گے اور اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا IMF سے مذاکرات پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا IMF سے تعلق نہیں، تیل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اعتراف۔ وزیر اعظم نے مفتاح اسماعیل کا دفاع کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ٹیکس اور تیل کی قیمتوں میں اضافے پر ساتھیوں کو مطمئن کریں، شہباز شریف نے صاف صاف کہہ دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سکوک بانڈز جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سکوک بانڈز سے مقامی قرضوں کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ پاکستان کا FATF وائٹ لسٹ میں جانے کا راستہ ہموار ہو چکا۔ پاک افواج سمیت سب نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ وفاقی وزراء کی کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے غیر ذمہ دارانہ فیصلے کر کے ملک کو نقصان پہنچایا۔ IMF سے ہٹ کر تیل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی سے جڑا ہوا ہے۔ GSP پلس سے ملکی برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اگلا سال ملکی استحکام کا سال ہے۔ قمر زمان کائرہ بولے، کشمیر اور گلگت کی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کے تمام ہتھ کنڈے جذبہ حریت کو نہیں توڑ سکتے۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی سربراہی اور نگرانی میں ایک گروپ تشکیل دیا، انہوں نے بھی اس کی بھرپور نگرانی کی، اس ایفرٹ کو بھی ایکنالج کیا گیا اور اس کو بھی خراج تحسین دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں ملک میں کسانوں کے لیے یوریا کی سپلائی کو ہر قیمت پہ یقینی بنایا جائے۔ GSP پلس پاکستان اور یورپین یونین کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کی سہولت ملنے کے بعد ان کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ جاتے جاتے گزشتہ حکومت غیر ذمہ داری کے فیصلے کر کے ملک کے خسارے میں ہوش ربا اضافہ کر گئی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بین الاقوامی منڈیوں میں جو غیر معمولی اضافہ ہے اس سے یقیناً لنکڈ ہے۔ ہندوستان کے تمام تر ہتھ کنڈے کشمیری بہنوں بھائیوں کے حوصلے نہ توڑ سکے ہیں، نہ توڑ سکیں گے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ ریلیز نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی مین سٹریم کے مطابق رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں۔ عمران خان نے بڑا اعلان کیا ہے کہ نیب ترامیم کو اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔
اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ امید ہے عدالتیں ان ترامیم پر نوٹس لیں گی. ترامیم کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے. آصف زرداری اور شہباز شریف کے اربوں روپے جعلی اکاؤنٹس میں آئے. جعلی اکاؤنٹس میں آنے والا پیسہ اب نیب کو ثابت کرنا ہوگا. نیب ترامیم سے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز پاک صاف ہو کر بچ جائیں گے. آمدن سے زیادہ ساسوں والے سب بچ جائیں گے. یہ بھی کہا کہ خرم دستگیر کا بیان ثبوت ہے. یہ NRO لینے کے لیے حکومت میں آئے. احتجاج کی کال دینے والا ہوں. دیکھیں گے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. بیرونی سازش کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں، جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ جو ہوا ہے اسمبلی کے اندر ملک کا مذاق اڑایا گیا، یہ ملک کی توہین ہوئی ہے. یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کریں. ہم سپریم کورٹ میں گئے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ، کیونکہ اسمبلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے، ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا. مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو اب سب جانتے ہیں آزاد ہیں. تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا؟ شہباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا، اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے 24 ارب روپے کے کیسز ہیں، 8 ارب نیب میں، 16 ارب FIA میں. اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں. جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. مریم نواز کو لگتا ہے کہ عمران خان میڈیا پر آ کر اپنا رونا دھونا دیتی ہیں. سرٹیفائیڈ جھوٹے کو پتا ہے کہ جماعت ٹوٹ رہی ہے اور سیاسی مستقبل ختم ہے. مریم نواز کا چیئرمین PTI عمران خان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کو نہ صرف مخالفین کے خلاف انتقام پر مبنی جھوٹے مقدمات کے پول کھلنے پر دھول چاٹنا پڑ رہی ہے، بلکہ چور ڈاکو والا سیاسی بیانیہ بھی بری طرح پٹ گیا ہے. ایسے میں روئے نہیں تو کیا کرے؟ پنجاب میں 20 صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخابات کی تیاریاں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو خط لکھ دیا. PP 167 میں 2 پارٹیوں کے تصادم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سازگار ماحول یقینی بنانے کا کہا گیا ہے. الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے خط میں لکھا ہے کہ آنے والے پنجاب کے 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی اور انتظامی صورتحال کو بہتر کیا جائے. ہر حال میں پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ووٹرز کے لیے پرامن اور سازگار ماحول کو یقینی بنایا جائے. حالیہ پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز مثالی کارروائی کی جائے. ویلکم بیک. پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم آفس کیوں منتقل ہوا؟ نیو نیوز نے وجہ معلوم کر لی ہے. حکومت پر اراکین قومی اسمبلی کا دباؤ بڑھ گیا تھا تو ایوان کی کمیٹی آف دی ہول قرار دے کر تمام ارکان کو عسکری قیادت کی بریفنگ میں شرکت کرنے دی جائے اور سوالات کا موقع دیا جائے. کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات سمیت دیگر حساس معلومات صرف قومی سلامتی کمیٹی تک محدود رکھنے کے لیے اجلاس کو وزیر اعظم آفس منتقل کیا گیا ہے. ڈیپٹی بیورو چیف نیو نیوز اسلام آباد علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. علی شیر، کیا وجوہات ہیں جن کے باعث پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم آفس منتقل کیا گیا؟ جی بالکل، یہ ملکی پارلیمانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے پارلیمان میں یہ قرارداد تحریک منظور کی گئی تھی کہ قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے اس کو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمانی اس کے لیے مختص کیا جائے، استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. ایوان نے منظوری بھی دے دی
لیکن آج جو ہے وہ اس بات پر کی حیرت ہوئی ہے اور عملے کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ اجلاس اب قومی اسمبلی کے ایوان میں نہیں ہوگا، وزیر اعظم آفس میں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ ارکان کی اکثریت دباؤ دے رہی تھی حکومت پہ کہ وہ عسکری قیادت سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ کالعدم تحریک طالبان سے ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے، چاہے اجلاس ان کیمرہ بھی ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں عسکری قیادت یا حکومتی قیادت یا کسی نہ کسی کو موبائل کے اوپر پوچھ لیتا ہے یا سوال کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض کا پرابلمیٹک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ حساسیت کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ علی شیر، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلمور کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے کینیڈا کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کینیڈین کمپنی کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کی تاجر دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریکوڈک منصوبہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا اور خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے معاشی سرگرمیاں پیدا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افغانستان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اور پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے، یہ کیس مکمل ہو گیا، دیگر سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی جلد مکمل ہوں گے۔ ملک کے لیے جمہوریت بہت اہم ہے، باہر کون کیا کہہ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، انصاف کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ درخواست گزار اکبر اس بابر نے کہا، عمران خان خود کو احتساب سے بالاتر سمجھتے ہیں، توقع ہے فیصلہ پاکستانی سیاست میں انقلاب ثابت ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے کہا، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کسی قسم کی پابندی کسی سیاسی جماعت پر نہیں لگائی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن کو تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ساکھ کھو دی، جتنے بھی انتخابات ہوئے لوگوں نے تسلیم نہیں کیے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے الیکشن کمیشن کی خود مختاری پر سوالات اٹھا دیے۔ انتخابی اصلاحات اور شفافیت کے لیے سیاسی مخالفین کے ساتھ بات چیت کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں 1970 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے سب پر سوالیہ نشان لگا۔ آزاد اور شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ بتایا جائے ہمیں خود مختار الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ اگر معاملات ایسے ہی رہے تو ہم کس طرح آگے بڑھ سکیں گے؟ بھٹو کی بیٹی جیالوں کی بیوی دختر مشرق شہید جمہوریت مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان کی آئرن لیڈی محترمہ بے نظیر بھٹو کا 69واں یوم پیدائش ملک بھر میں سالگرہ کی تقریبات جاری ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی بی بی کے ہر مشن کو پورا کرے گی۔ سالگرہ کی مرکزی تقریب لاڑکانہ میں ہوگی، آصف زرداری لاہور میں کیک کاٹیں گے۔ 21 جون 1953 کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، نام بے نظیر رکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس صنف نازک کا حوصلہ اور ہمت صنف آہن سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کی ساری کا سامنا کرتے گزری، کم عمری میں اپنے والد کو تختہ دار پر چڑھتے دیکھا۔ 29 برس کی عمر میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 1986 میں جلاوطنی کاٹ کر وطن پہنچی۔ 1987 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ 35 سال کی عمر میں بے نظیر بھٹو نے عالم اسلام کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہیں معاشی، سیاسی، سماجی اور قومی اور بین الاقوامی محاذوں پر متعدد کامیابیاں حاصل کی۔ ان کے مخالفین بھی انہیں آئرن لیڈی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ 1998 میں انہوں نے پھر جلاوطنی اختیار کی۔ 18 اکتوبر 2007 وطن واپس پہنچی تو ان پر پہلا حملہ ہوا جس میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ پھر 27 دسمبر 2007 کی خوں آشام شام آ گئی اور انہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا نے میجسٹریٹ کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کر لی ہے۔ امکان ہے کہ سابقہ اہلیہ فاضل جج کے پوسٹ مارٹم کے فیصلے کو چیلنج کریں گی۔ بات کچھ موسم کی ہو جائے تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے جڑواں شہروں کا موسم انتہائی خوشگوار اور درجہ حرارت مزید کم ہو گیا ہے۔
इस्लामाबाद से नुमाइंदा नियो न्यूज़ शराज अहमद शराजी हमें मौसम के हवाले से मजीद बताएंगे। जी शराज। देखिए, कल रात से जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, लेकिन दोनों शहरों में 3 घंटों से मूसलाधार बारिशें हो रही है, जिसके बायस जो है रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। साथ ही साथ जो नाला लई है वहाँ पर भी पानी का बहाव इंतहाई तेज़ हो चुका है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और जो मुख्तलिफ नाले हैं वहाँ पर भी पानी का जो बहाव है वो इंतहाई तेज़ हो चुका है। बारिशों के बाद जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, सर्द हो गया है और जो गर्मी के सताए हुए शहीद हैं उनके चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। जी। लाहौर में अब्र करम खुलकर बरसने लगा। बारिश होते ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद क्या सूरत हाल है लाहौर में, बताएंगी हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। इसी के साथ साथ आसमान पर बादलों का राज भी बरकरार है और काली घटाओं ने लाहौर को अपनी लपेट में भी ले लिया हुआ है। आज दर्जा की बात की जाए तो कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज सारा दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और प्री मानसून बारिशों का स्पेल जो है बुध की शाम तक जारी रहेगा। जी।